کی جانا میں کون بھولیا کی جانا میں کون ہے بھولیا کی جانا میں کون او بھولیا کی جانا میں کون۔ تنویر زلفی کی کہانی ڈاکٹر بختیور کی زبانی۔ آج کی کہانی ہے غم روزگار کی پہلی قسط۔ بلال ٹاؤن کی گلیاں دونوں باپ بیٹے کے لیے اب کچھ اجنبی نہ رہی تھی۔ گھروں میں بیٹھے مکین گلی میں ان کے قدموں کی چاپ سن کر بتا سکتے تھے کہ نابینا پروفیسر اپنے بیٹے کا ہاتھ تھامے روزگار کی تلاش میں کہیں جا رہا ہے۔ اپریل کی جھلستی دوپہر میں جب پرندے بھی گھونسلوں میں جا چکے تھے، وہ دونوں ڈگری کالج کے گیٹ سے اندر داخل ہوئے۔ پرنسپل صاحب اپنے کمرے میں موجود تھے۔ دونوں کو بڑے اتفاق سے ملے۔ چھوٹے کے گال تھپتھپاتے ہوئے حال حوال پوچھا۔ اللہ کی دنیا بڑی وسیع ہے، تسلی دی، ساتھ ہی اپنی مجبوری بتائی۔ میں نے دوستوں سے بات کی تھی، میں نے انہیں کہا کہ وہ لڑکوں کو اردو پڑھا لیں گے، 3-4 کتابوں کے مصنف ہیں، لیکن وہ نہیں مانے۔ دیکھیے نا، میرا کام بڑا مشکل ہے، اس کرسی پر بیٹھنے کے لیے سب کی بات سننا پڑتی ہے۔ ہاں آپ درست کہتے ہیں، ہمارے پاس اردو پڑھانے کے لیے بندہ نہیں۔ ان دنوں اپنے امام مسجد صاحب واجبی معاوضے پر یہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ معاوضہ ہے تو کم آپ کی شان شان نہیں، لیکن نہ ہونے سے کچھ بہتر ہے، پر کیا کروں، دوست نہیں مانتے۔ اور ہاں، جو کتابیں دے گئے تھے ان کا یہ ہدیہ ٹھہرا۔ آپ کیا تکلف کریں گے، میں خود ہی آپ کی جیب میں ڈالے دیتا ہوں۔ ٹھہریے، ابھی جائیے نہیں، چھوٹے کے لیے بھی میں نے بسکٹ منگوائے ہیں اور آپ کے لیے اچھی سی چائے۔ اور سنائیے، آج کل کیا لکھ رہے ہیں؟ پاپا جی، اب کہاں چلنا ہے، ہم سڑک پر آ گئے۔ بیٹے، اب بہت دیر ہو گئی ہے، تمہاری ماما ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی، اب گھر چلتے ہیں۔ ایک بے مراد دن کے بعد ایک نئی صبح کا آغاز ہوتا۔ سورج کی جھلسا دینے والی تپش تارکول کی سڑکوں کو مزید سنسان کرنے کا باعث بنتی ہے۔ جی بیٹھیے، پرنسپل صاحبہ تشریف لاتی ہیں۔ مختصر وقفے کے بعد آواز آتی ہے، جی فرمائیے، ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ سی وی دیکھ کر وہ کہتی ہیں، ماشاءاللہ آپ بہت پڑھے لکھے انسان ہیں۔ ہم تو آپ جیسے لوگوں کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن ہر ادارے کے کچھ لگے بندے اصول ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں جاپانی تعلیمی نظام بڑی کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے، اب تو والدین بھی اسے پسند کرنے لگے ہیں۔ ہم آپ کو بخوشی جواب دینے کو تیار ہیں، لیکن اسکول کے اوقات صبح 8 سے رات 8 بجے تک ہوں گے، اتوار کو بھی تعطیل نہیں ہوگی۔ یہی جاپانی تعلیمی نظام کا تقاضا ہے۔ دوسرا، یاد رکھیے گا، پورے ماہ چھٹی نہ ہونے پائے، اللہ نہ کرے کوئی مر جائے تو گھر والوں کو بھیج دیجیا کرے گے۔ آپ کو 1 سال کا کنٹریکٹ سائن کرنا ہوگا اور اس دوران آپ سروس نہیں چھوڑ سکیں گے۔ جب سیشن چل رہا ہوگا تب بھی سروس کو خیر آباد نہ کیا جا سکے گا۔ معاوضہ آپ کا 7,000 روپیہ ماہانہ ہوگا۔ لوگ یہ درست نہیں کہتے کہ ہم معاوضہ بتاتے کچھ ہیں اور دیتے کچھ ہیں۔ ہاں، اصل بات تو بتانا ہی بھول گئی کہ کل جب آپ تشریف لائیں تو شناختی کارڈ کی ایک فوٹو کاپی اور تمام اصل اسناد اپنے ہمراہ لائیے گا، جو ہمارے پاس محفوظ رہیں گی۔ ہاں، بچوں سے صرف انگریزی میں گفتگو کرنا ہے، ضروری نہیں کہ آپ کی گرامر درست ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ گھر میں آپ کی بیوی اور بیٹی رات کے تک اکیلی ہوں گی، لیکن کیا کریں، یہ جاپانی تعلیمی نظام کا تقاضا ہے۔ اس دنیا میں غم جانا سے بڑھ کر بھی کہیں غم ہے۔ بچے نے بتایا، پاپا جھنڈوں والا اسکول آ گیا ہے۔ نصف گھنٹہ استقبالیے پر بیٹھنے کے بعد انہیں چیئرمین آفس بلایا گیا۔ جناب، معذرت خواہ ہیں، آج چوتھی بار آپ کو زحمت ہوئی ہے، میں کچھ ضروری میٹنگ میں ہونے کی وجہ سے 3 دن آپ کو نہیں مل سکا۔